بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں صرف طلباء کو ان کا مقام بتانے کے لیے حاضر ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے طالبوں کو بڑی عزت عطا فرمائی ہے۔ ہمارے حضرت خالد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کرتے تھے ایک استحکام پاکستان اور ایک استحکام دنیا۔ ایٹم بم کی وجہ سے پاکستان مستحکم ہوا ہے، لیکن پوری دنیا کا استحکام طالبوں کو مسلم شریف حدیث سے جب تک اس دھرتی پر ایک آدمی اللہ اللہ کرنے والا ہوگا، اللہ تعالیٰ قیامت نہیں قائم فرمائے۔ اور یہ صبح سے شام تک صرف کیا کرتے ہیں؟ اللہ اللہ کرتے ہیں، قرآن حدیث پڑھتے ہیں ماشاء اللہ۔ طالب مقام بہت بلند ہے، یہ اللہ کے رسول کی فرمان ہے۔ ایک مرتبہ دارالعلوم کراچی میں مولانا زکریا شفیع صاحب تشریف لائے۔ مفتی شفیع صاحب کی بات تھے تو حضرت نے فرمایا مفتی شفیع اٹھنا نہیں ہے، میں بھی بیمار ہوں، میرے لیے ساتھ چارپائی ڈال کر میں آپ سے بات چیت کروں۔ وہاں کے جو بڑے علماء ہیں انہوں نے کہا کہ حضرت شیخ الحدیث تشریف لائے ہیں تو وہ باز فرمایا۔ مفتی شفیع صاحب نے کہا کہ حضرت کے بڑے بڑے علماء اساتذہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا سوال فرمائیں۔ مولانا زکریا صاحب نے فرمایا مفتی صاحب آپ جانتے ہیں نماز نہیں کرتا۔ مولانا زکریا کی عادت نہیں، کتابیں بہت اچھی اچھی لکھی انہوں نے، لیکن جو زیادہ اصرار کی فرمانے کے جو ٹھیک ہے میں بیان کرتا ہوں۔ کہتے ہیں مسجد میں سارے جمع ہو گئے، مفتی شفیع صاحب بیماری کے باوجود تشریف لائے اور میں وقت کی کلمات ہے کہ بہت خوشی کی بات ہے آج برکت کا اثر شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب کو ملتا ہے۔ تو بعض کے لیے کرسی پر بیٹھے نا مسلم علیہ رسول ماں بعد اور یہ کہا کہ طالب کو اپنے مقام اور مرتبہ کو پہچانا۔ واقعی دعوانا الحمدللہ تو وہاں کے اساتذہ کہنے لگے کہ یہ کیا بات ہے؟ افضل جگہ ہے کہ انہوں نے ایک جملے میں سارا کچھ بیان کروا دیا۔ طالبوں کا بڑا مقام ہے، آپ کے پاؤں کے لیے رحمت کے فرشتے پر بچھاتے ہیں، سمندر کی تہ میں رہنے والی مچھلیاں فضا میں اڑنے والے فرشتے آپ کے لیے دعا کرتے ہیں۔ مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے طالبوں کی زیارت سے، ان کے تشریف لانے سے۔ میں ہر مدرسے میں بہت طالبوں کا خیال کرتا ہوں۔ میں نے اپنے استاد محترم حضرت مولانا قاضی عبد اللہ خان صاحب کو دیکھا تو وہ کبھی بھی ناراض نہ ہوتے کسی سے، لیکن جب جو طالبوں کی برائی کرتے تو وہ سخت ناراض ہوتا ہے۔ اور کبھی کبھی درس بھی فرماتے ہو کہ تم چودھری بنتے ہو، تم سارا دن آرام کرتے ہو، سجاد آرام کے چارے سارے دن پڑھتے ہیں اور شہادت پڑھتے ہیں، جب تم ان پر اعتراض کرتے ہو کہ نماز پڑھتے نہیں پڑھتے کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ کو معاف کرنا۔ وہ حضرت کو بہت زیادہ احترام کرتے ہیں۔ جب ان کی طبیعت خراب ہوتی ہے تو ان سے کہتا ہے کہ حضرت آپ کی طبیعت کی لیے کرنا ہے، کوئی بات نہیں، عید کے بعد طالب علم آئیں گے نا ان کی زیارت سے اللہ تعالیٰ کو شفا عطا فرمائے۔ ان کو میں پڑھاؤں گا پڑھانے کی وجہ سے، لہٰذا آپ طالبوں کا مقام بہت بڑا ہے۔ دوسرے نمبر پر ہمارے یہاں اس ادارے میں ماشاء اللہ ناشتہ بہت اچھا ہوتا ہے، دوپہر کا کھانا بھی، شام کا کھانا بھی۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حافظ طارق صاحب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ان کے والد گرامی بڑے نیک آتے ہیں، ان کے بھائی بھی بہت چاہتے ہیں اور وہ ادارے کی خدمت کر رہے ہیں۔ ان کا بیٹا ہے حافظ فدا، چھوٹا بیٹا ہے حافظ سبحان۔ اللہ تعالیٰ کے ان کو بہت برکت نصیب کرتا ہے۔ یہ طالبوں کی خدمت عبادت سمجھ کر کے کرتا ہے۔ میں کہتا ہوں یہ آپ کی ایک فیکٹری نہیں ہے جو وہاں پر کوئی بائی پاس کے پاس ہے، یہ مدرسہ کی فیکٹری ہے، آخرت کی فیکٹری ہے۔ اس سے ایک طالب علم کر کے چلا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو تفصیل فرما دینا۔ طالب علموں کا بہت بڑا مقام ہے۔ اللہ تعالیٰ حافظ صاحب اس کے خاندان میں برکت نصیب فرمائے۔ دوسرے نمبر پر ہم نے دعوت کی ہے حاجی طیب صاحب، میں ان سے بڑی محبت کرتا ہوں۔ ان کے والد نام سے حاجی حمید صاحب، میں نے ان کی بھی زیارت کی ہے، وہ بہت نیک آدمی ہے۔ حاجی طیب صاحب ان کے بھائی ہیں، حاجی طاہر صاحب، ناصر صاحب، حافظ عمران صاحب، سارے حافظ ہیں ماشاء اللہ۔ رمضان میں قرآن سناتے ہیں، بچے نے ناد کر لیا، حاجی صاحب کا بیٹا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے پر بہت برکت نصیب فرمائے۔ اور اللہ نے اتنا نوازا ہے کہ اللہ تعالیٰ خوب زبردست، میں کہتا ہوں دینداروں کو اللہ تعالیٰ اتنا دے کہ اسے سنبھالا نہ جائے، کیونکہ یہ اللہ کے راستے پر خرچ کرتا ہے۔ یہ واحد ہے مجھے حوالہ کرنے اپنے بہنوں کو وراثت میں حصہ دیا ہے۔ حاجی عبدالحمید صاحب کا ہے وہ بہت دین پر عمل کرتا ہے۔ میں ایک مرتبہ پرویز کاریوں میں درس دینے کے لیے گیا تو حاجی طاہر صاحب، حافظ طاہر صاحب نے ہمیں کھانے کا بلایا۔
میں جی کے چھوٹے بھائی میں نے کہا بس بھائی صاحب یہ اپنے بھائی صاحب کی بات مطلب مجھے ایک سال کے فوت ہو گئے تو وہ مجھے پتہ نہیں چلا. میں نے کہا وراثت کا کیا بات ہے؟ کہتے ہیں والد صاحب نے نصیحت کی تھی کہ 3 دن سوگ منانا ہے اور 3 دن کے بعد جب اٹھیں تو اس کے بعد کوئی وراثت تقسیم کریں. یہ وراثت میرا ہے، یہ 4 کا میری ہے، یہ تمہاری والدہ کا ہے. تو انہوں نے ماشاءاللہ شریعت کے مطابق ساری بہنوں کو وراثت میں حصہ دیا. اللہ نے اس کی برکت سے خوب نوازا ماشاءاللہ. بہت اچھی اچھی کوٹیاں اللہ خوب نوازا ہے. اور میں ساتھی کو جمعہ میں کہتا ہوں کہ اپنی بہنوں کو بالکل وراثت میں حصہ دو کہ یہ اصل دیندار ہے. دینداری صرف سبحان اللہ کہنے کا نام نہیں ہے، شریعت پر عمل کرنے کا نام ہے. اللہ تعالیٰ کو جزائے فرمائے. تیسرے نمبر پر ہمارے مولانا رحیم صاحب یہ وہ کلاس پر سرف کی ہم نے کٹے پڑی تھی اور حدیث کو کٹے دیے تھے. جب گھر میں ان کو لانے والا گھر ایک مرتبہ انہوں نے تسلیمہ دے دیا کہ آخری بار حضرت شیخ مولانا سرفراز صاحب نے مجھ سے فرمایا کہ بھائی ہمیں ایک مدرس چاہیے اور مدرس کے ایسا جیسا آپ نے ہمارے رحیم کیا ایسا مدرس ہمیں چاہیے. ماشاء اللہ یہ مسجد میں نہیں کام کرتے، 24 گھنٹے مدرسے میں رہتے ہیں، طلباء کی خدمت کرتے ہیں، بہت محنت کرواتے ہیں. جس مدرسے میں گئے ہیں الحمدللہ اس مدرسے کو 4 چاند لگاتے ہیں. تو کھنڈ میں کتنے طلباء ہوتے ہیں جاتے ہیں کے پاس، یہاں پہ بھی کتنے طلباء ہیں. مجھ سے کتنے لوگوں نے سفارش کے لیے کہا میں کہ اور مدرسے کے نہیں ہم وہیں پر پڑھانا جانے وہاں پر کھانا بھی اچھا ہے، صحت بھی بچوں کے لیے مولانا بہت زیادہ خیال کرتا ہے. اللہ تعالیٰ مولانا رحیم صاحب کو برکت نصیب فرمائے، اللہ کو صحت تندرست دے. مقدر پھر تدریس ہے 24 گھنٹے یہاں پر طلباء کی خدمت کرنا. اس کے ساتھ یہ کہتے ہیں کہ طالب علموں کو بڑے فریب ہے. میں نے کہا مولانا اشرف صاحب کے بارے میں لوگ کہتے تھے کہ وہ جو ہے شہر کی مکھی ہوتی ہے بڑی، اس کو کہتی ہے یاسو. بڑی مکھی یہاں پر چھوٹوں میں چھوٹی مکھیاں وہاں پر آ جاتی ہیں. تو کہتے ہیں مولانا رحیم صاحب کی ان کے شاگرد ہیں جہاں پر نہیں جاتے ہیں طالب علموں کو قطار جاتا ہے. اللہ ان کو بہت کسی کو بڑی محنت کرتے ہیں، سر میں بھی ثانیہ میں بھی متوسطہ میں بھی 24 گھنٹے یہاں پر. حالانکہ یہ بہترین خطیب میرے ساتھ گجرات تشریف لے گئے تھے، نماز کو بڑی بڑوں نے بیان کیا، بہت اچھا کرتے لوگوں نے بہت پسند کیا. لیکن کہتے نہیں آتا ہے جو لوگ ایک مطلب حضرت شیخ کے پاس لے گئے کہ مجھے حزب الباق کو اجازت ہے. میں بھائی کیا حزب الباق کی اجازت ہے؟ آپ طلباء کے اوپر محنت کریں، ان کی استعداد کریں. ماشاء اللہ اس کے پاس سے طلباء خوب محنت کرتے ہیں اور یہ رزلٹ سے پتہ چلتا ہے. میرے بیٹا بھی یہاں پر پڑھتا رہا ہے، اس نے بھی مختلف کو چل لی ہے. ماشاء اللہ ہم کو بڑی خوشی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ اس طرح کو دیکھتے ہوئے آپ کی طرف ایسی فرمائے. اللہ تعالیٰ غیب سے اسباب پیدا فرمائے. یہاں پر تعلیم ہم پڑھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے اسباب پیدا فرمائے. اور حضرت رحمۃ اللہ علیہ دعا کرتے ہیں اللہ لوگوں کے دل میرے قبضے میں ہے، دولت کے خزانے بھی تیرے قبضے میں، مجھے کسی کے پاس جانا نہ پڑے، لوگ خود چل رہے بڑا چل رہے. میں کہہ رہا ہوں تعلیموں کی صحت بہت اچھی ہے، تعلیموں کی دعا لیتا ہے اللہ اس کو بڑا نوازتا ہے. ہمارے نئے مولانا رحیم صاحب پڑھتے جہانی منڈی میں حاجی نذیر صاحب تھے، وہ صدر تھے انہوں نے ایک مرتبہ فیصلہ کیا کہ یار ہمارے بچے گھروں میں جب بھی میں چاہتے ہیں نا ان کے لیے میں بنا دی جاتا ہے. ایک مدرسے میں تعلیم لگ گئی کہ ہمارے بچے جمعے کے دن کو مستقبل بھی کرتا سبزہ یا کھیر کو کچھ کی ایک اچھا سال کرتا. اللہ نے وہ حاجی صاحب میں نے خود دیکھا اس کی میں جانی مٹی میں دکان کی کپڑے کی ایک سوٹ کے اوپر اپوزٹ ایسا کرتا ہے. پھر اللہ نے ایسا نوازا اس کا ایک بیٹا ایڈمنٹ نے بنا، ایک ایم پی اے بنا اور پھر اس کی دوائیوں کی فیکٹری ہے. حاجی صاحب گاڑی میں گھوم رہے ہیں پھر فرماتے تھے کہ تعلیموں کی برکت سے اللہ نے ہمیں نوازا، تعلیموں کی برکت سے ان کی دعا ابھی تک ان کی دعا کرتا ہوں. میں نے جہاں پر یونیورسٹی وہاں پر ایک بھائی پہلوان صاحب حاجی لیکن اس کا نام یاسین پہلوان ہے. اچھا وہ انگوٹھا لگاتا بالکل ان پڑھ تھا لیکن مٹی کو اٹھا کر اللہ اس کو سونا بنا دیا. سونا بہت ہی بڑی تھی. رمضان میں سب روزے آتے ہیں چھوٹے چھوٹے سے دن سحری افطاری کے لیے اس میں آ کر کے کہنا کہ سحری کی طرف سے افطار میں جتنا دودھ لانا ہے جتنا گوشت لانا ہے مسجد اس میں کمائی کرو. اللہ نے بہت زیادہ سے کمایا. اللہ اس کے قدم کو کروڑوں رحمت نازل کرتا ہے. ایسے ہی جو تعلیم سے محبت کرتے ہیں اس کو نوازتا ہے. مجھے یقین جانتا ہے اس بڑی محبت ہے. الحمدللہ اللہ نے میری ساری ضروریات کو دی ہے. میرا کوئی کاروبار نہیں ہے، کوئی فیکٹری نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ساری ضروریات کو کرتا ہے. یہ یقین جانتا ہے تعلیم سے محبت نہیں کرنی، تعلیم سے محبت کرنی. اللہ کے رسول کے مہمان ہیں، مسجد کا مدرسے میں تشریف لائے. 100 بچوں میں اگر ایک بچہ بھی کامیاب ہو جائے، دین کی خدمت پر لگ جائے تو بس ہمارا بیڑا پار ہو گیا.
اللہ تعالیٰ تمہاری برکت سے ہمیں نوازے. یہاں جتنے اساتذہ پڑھا کے اللہ تعالیٰ کو برکت نصیب فرمائے. ادارے کے ساتھ جو لوگ تعاون کرتے ہیں اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. اور مولانا کریم صاحب کو عمر میں رفقا کی شاگردوں کی برکت میں اللہ کرے. اللہ خیر برکت نصیب فرمائے. اللہ صحت تندرستی عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ کو کسی کو محتاج نہ کرے. اللہ تعالیٰ عافیت کا معاملہ فرمائے. میں پھر شکریہ ادا کرتا ہوں حافظ طارق صاحب کا, حاجی طیب صاحب کا. اللہ تعالیٰ ان کی عمل کو قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کی تشریف آوری کو قبول فرمائے. یہ آئے ہیں ہماری حوصلہ افزائی کی ہے. اللہ تعالیٰ اس ادارے میں بہت ترقی نصیب فرمائے. اور انشاءاللہ ہمارے حافظ طارق صاحب ہمارے بھائی ہیں. مجھے ان سے بڑی محبت ہے. اللہ ان سے دور بھی کرتا ہوں اور مذاق بھی کر دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے بہت اچھا مدرسہ بنایا. اللہ تعالیٰ کو بہت بہت نصیب اللہ عزت میں برکت نصیب. جرأت کا نام ہے دیوبند والے, عالی مقام ہے دیوبند والے کا نام ہے دیوبند والے, عالی مقام ہے دیوبند والے. دنیا میں عام کر گئے کفری طاقتوں کا پہیا جو جام کر گئے, کفری طاقتوں کا پہیا جو جام کر گئے. ان کے غلام ہیں دیوبند والے, عالی مقام ہیں دیوبند والے. ان کے غلام ہیں دیوبند والے, عالی مقام ہیں دیوبند والے.